الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور مہمانان اعزام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج کی یہ مجلس، جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارکہ پڑھتے ہوئے بخاری شریف کو ختم کیا گیا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص، للہیت، اتباع سنت اور خشیت الہی تھا کہ آج 1200 سال ہونے آئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی کتاب کو وہ مقبولیت عطا فرمائی، آپ کے کلمات کو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ امت کا بہترین دماغ، محدثین نظام، مفسرین، فقہائے مجتہدین، ہر ایک نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں کو موضوع سخن بنایا اور ہر ایک نے اپنے اپنے علم اور اپنے مطالعے کی بساط سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کی تشریح فرمائی. محترم، چونکہ ہمارے اس جلسے میں ہمارے دینی بھائی، جن کو بخاری شریف کی وہ لطیف باتیں جو ابھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے سنائی، اور بہت ساری حضرت نے اس مرتبہ ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا جس کا تعلق علمی چیزوں سے ہے، اور گزشتہ سالوں میں جو آپ نے بیان فرمایا، ہمارے عوام الناس میں سے بہت سارے حضرات یہاں تشریف فرمائے. سب سے پہلے اس وقت جو امت کو ضرورت ہے وہ یہ سمجھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اس کا دین میں کیا مقام ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی آیت تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فلا وربک لا یؤمنون. اللہ پاک بہت عجیب انداز میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، کامل مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک ان کے درمیان آپس کے مسائل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو فیصل نہ مانا جائے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنے دل میں اس سلسلے میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنے دل کے اندر کسی شک اور شبہ والا نہ سمجھے. ابھی اور تاکید باقی تھی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ کے ارشادات پر اپنا سر تسلیم خم کرے، اپنے آپ کو مکمل جھکا دے. یہ آیت کریمہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر فرمائی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا، اتنی تاکید سے، اتنے اہتمام سے، اتنی عظمت کے ساتھ اور اتنی فضیلتوں کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. صرف آپ کی فضیلت کی میں گفتگو کر رہا ہوں، اور دوسرا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری. اس سلسلے میں بھی قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اللہ پاک نے جہاں اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اس کے ساتھ ذکر فرمایا، اثباتاً تو فرمایا، نفیاً بھی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، جو آپ کی باتوں میں شک اور شبہ پیدا کرے گا، ان تمام کے متعلق آگے بہت سخت عذاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے ارشادات اور آپ کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کو ذکر فرمایا، اور اس کے فوراً بعد صراط الذین انعمت علیہم فرمایا۔ کتاب کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ شخصیات کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کتابیں 104 نازل فرمائی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب، اس کا نازل کرنا مشیت الہی پر ہے، اللہ پاک کی چاہت پر ہے۔ اللہ پاک کسی نبی پر کتاب کو نازل فرمائے، کسی نبی کو کتاب کے تابع فرمائے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی اتنی بڑی تعداد یہ دلالت کرتی ہے کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے کتاب بھی چاہیے اور رجال بھی چاہیے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان سب کا مجموعہ ہے، اس لیے آپ کے متعلق مطلق فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے اور جس چیز کے متعلق حکم فرمائے ان تمام پر عمل کرو، اس کو پکڑ لو، اور وما نہاکم عنہ، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کا دین میں وہ مقام ہے جس طریقے سے کسی عمارت اور بلڈنگ کے لیے اسٹرکچر ہوتا ہے، سلیے اور پورا جو ڈھانچہ بنایا جاتا ہے جس پر عمارت پوری کھڑی ہوتی ہے، دین اسلام کی اس عمارت کا ڈھانچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کو، صلاۃ کو ذکر فرمایا، لیکن نماز کا طریقہ معلوم نہیں۔ اللہ پاک نے روزے کی اصطلاح کو استعمال فرمایا، تجارت کو ذکر فرمایا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی احادیث مبارکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرما کر نماز کو پریکٹیکل طور پر ہمارے سامنے بتلایا۔ اگر صرف قرآن کریم نازل ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اور آپ کی عملی زندگی نہ ہوتی تو امت قیامت تک نماز نہیں سیکھ سکتی تھی۔ یہی حال سارے جتنے اعمال ہیں ان سب کا یہ ہے کہ اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عملی طور پر اس کو پیش نہ کرتے تو امت کے لیے مختلف طریقے ہوتے۔ اس وقت بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت اور آپ کی تقریر، یہ تمام کا تمام ہمارے سامنے محفوظ ہے، اور اسی لیے یہ امت صراط مستقیم پر عملی زندگی میں اگرچہ کم ہے، لیکن دین اسلام کا اللہ پاک نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت احادیث مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی۔ صرف احادیث مبارکہ نقل نہیں فرمائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پورا دین عمل کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ پاک نے اتنی تاکید کے ساتھ قیامت تک کی انسانیت کو بتلایا کہ اگر تمہیں اپنے لیے زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ اور آدرش کوئی شخصیت چاہیے تو وہ صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
آپ پر حسر فرمایا، لیکن آپ ہی کی ذات گرامی اور آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام فرمائے. ہمارے مجتہدین نے اس کو فرض، واجب، سنت، حرام، مکروہ، تحریمی، تنزیہی میں تقسیم کیا. لیکن قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے ما آتاکم الرسول، یہ عجیب انداز ہے. اللہ کے رسول حکم فرمائے نہیں فرمایا، ما امرکم نہیں فرمایا، ما آتاکم الرسول. جو کچھ رسول سے تمہیں ملا ہے اس کو پکڑ لو، چاہے وہ مستحب عمل ہو، چاہے وہ ایک جائز عمل ہو، اور چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مؤکدہ اور فرض والا عمل، یہ تمام شامل ہے ما آتاکم الرسول میں. اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، آپ کی سنتوں سے الگ ہٹ کر ہم نے یورپی تہذیب اور کلچر، اور اب ایک نیا مسئلہ ہے ہندوستان کی ہندو آئیڈیالوجی اور یہاں کا برہمن واد، جس کے اندر ایک مسلمان آہستہ آہستہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر یورپ اور دنیا کی اس وقت کی طاقت اور ہندوستان کے ماحول سے متاثر ہو کر ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے اعمال کو عملی طور پر چھوڑ دیں. اور اس سے بڑا مسئلہ ہے سنت کے متعلق اعتقادی طور پر کوئی کمزوری پیدا ہو جائے. بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ تو سنت ہی ہے. ایک بہت بڑے جرمنی کے پروفیسر، اللہ پاک نے جن کو ایمان کی توفیق دی، محمد اسد صاحب، اور حدیث شریف کے سلسلے میں جن کی کتاب ہے اسلام دو راہوں پر، انگلش میں لکھی ہے، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب کا اردو ترجمہ کروایا، اور حضرت نے خود ان کے مضمون کو حدیث شریف کی اہمیت پیش کرتے ہوئے ذکر فرمایا. چونکہ وہ یورپ کی تہذیب اور کلچر میں پلے اور بڑھے ہیں، پوری زندگی جنہوں نے یورپ کے اس نظام میں گزاری، اللہ پاک نے ایمان کی توفیق دی. ان کا ایک تفصیلی مضمون حدیث شریف کے سلسلے میں ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جس شخصیت کے متعلق اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وما ينطق عن الهوى، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، وہ خواہش ہے، نفسانی چاہت اور نفسانی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے. ان هو الا وحی یوحی، یہ حکم یہ اللہ پاک نے فرمایا، یہ قرآن کریم کے متعلق نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى کا لفظ ہے، ینطق نبی جو تکلم فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا کلام تو ہے ہی، لیکن نبی اپنی طرف سے بھی احادیث مبارکہ کے ذریعے جو ارشادات فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف وحی الہی. وہ آگے فرماتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جن کی پوری زندگی اللہ پاک نے محفوظ فرمائی، جن کو نبیوں کا سردار بنایا، جن کے ایک ایک عمل کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا، اب ان کی زندگی کا چھوٹا سا عمل بھی ہوگا وہ خواہش سے نہیں ہوگا، وہ اللہ پاک کی وحی ہوگا. تو اب وہ مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی شادی بیاہ میں، نماز تو ہم سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، روزہ اور دوسری عبادتیں جو عبادات سے تعلق رکھتی ہے وہ تو شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق ہم ادا کرتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی سنت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، لیکن پھر بھی سنت کے مطابق ایک عمل ہو رہا ہے. لیکن ہمارا شادی بیاہ کا نظام، ہمارا بازار کا نظام، ہمارا معاشرت کا، یہ جو معیشت کا، کاروبار کا، یہ جتنے بھی نظام ہے، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ جب کوئی نئی تجارت آتی ہے یا کاروبار کے لیے ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو آیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں مجھے کیا رہنمائی ہے؟ دوستو اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل فرمایا، حضرت مولانا غلام دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکیسر والے، وہ اپنا خود کا جماعت کا ایک واقعہ سناتے کہ ایک مرتبہ امریکہ کے سفر میں ایک نو مسلم بھی آپ کے ساتھ دعوت کی اس لائن میں شریک ہو.
وہ بلالی مسلمان تھے جن کے بال گنگرالو تھے، سیدھے بال نہیں تھے. وہ بیٹھے بیٹھے رو رہا ہے. حضرت مولانا نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے شمائل ترمذی کی روایت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی جو سنت دیکھی، طبعی اور فطری طور پر میرے بال ایسے نہیں ہیں، تو میں اس سنت سے محروم ہو چکا ہوں. ایک نیا مسلمان ہونے والا، یورپ کی تہذیب میں پلنے والا، ایک سنت جو ایک طبعی چیز ہے، سنن عادیہ میں سے گنا جائے، اور اس کو اللہ پاک نے اس کے بال پیدائشی طور پر ایسے بنائے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح درمیانی نہیں تھے، لیکن اس سنت پر عمل نہ کرنے پر وہ رو رہا تھا، عمل نہ ہو سکنے پر. یہ محبت ہوتی ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے. آج دنیا نے اپنے آئیڈیل بہت سے لوگوں کو بنا دیا ہے، اور اس آئیڈیل کے اوپر وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے فلمی طور پر کسی فلم ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، کسی اور دنیا کے آدمی کو ایجوکیشن میں اور تعلیم کی لائن میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، تو اس کی زندگی کی ایک ایک چیز تلاش کرتے ہیں. اس کو پڑھنے کا دل میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میرا فیور فلانا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے فرمایا، آپ کی تعریفات میں اللہ پاک نے یہ چیزیں فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری محنت اسی لیے فرمائی، اور دیگر محدثین نے بھی جن کے نام لیے گئے، ان سب حضرات نے اسی لیے محنت فرمائی کہ اللہ پاک کے دین کو احادیث مبارکہ کے ساتھ امت کو پیش کرنے میں 100% دین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ملتا ہے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ایک عیسائی کو اگر آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق عبادت کرنی ہے، آپ کے طریقوں کے مطابق، وہ کتنا جتن کرے، کوشش کرے، لیکن بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، جن کو اللہ کی کتاب کی خود وہ حفاظت نہیں کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو کیسے محفوظ رکھ سکے؟ آج ایک یہودی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے، وہ چاہے بھی تب بھی اس کے پاس وہ محفوظ ذرائع نہیں ہیں جن کی روشنی کے اندر اس کو صحیح موسیٰ علیہ السلام کی عملی زندگی مل سکے. اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نباتات کا ذکر کیا، محدثین میں بہت سے ایسے ہوئے جنہوں نے ان نباتات کو ہی تلاش کیا اور نباتات کو ذکر کیا. کسی نے اطلس اور جغرافیہ کے عنوان سے اطلس الحدیث النبوی لکھی. ایک ایک چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے پر 20 کتابیں لکھی گئی. امامے کا قد کیا تھا، کیسا پہنتے تھے، کس طرح استعمال فرماتے تھے. یہ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان محدثین کو راتوں کی گہرائیوں میں، دن کے اجالوں کے اندر ان حضرات نے ایسے اسفار کیے. حضرات محدثین کے سفر کے متعلق کتابیں لکھی گئی، ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طریقے سے لمبے سفر کیے. آخر یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی اللہ کے دین سے محبت تھی، تعلق تھا، جس کی بنیاد کے اوپر ان حضرات نے محنتیں کی، اور دین ہمارے سامنے اس محفوظ شکل میں رکھنے کا اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا. اس لیے میں اپنے عزیز طلباء اور علماء کرام سے کہوں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو نبی کا نائب بنایا ہے. اس لیے آپ کے ذریعے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ امت میں پہنچنا چاہیے. کوشش کی جائے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر امت باقی رہے. دو تہذیبوں اور دو کلچروں کی جو لڑائی، یہ محمد اسد صاحب کہتے ہیں کہ یہ انکار حدیث کا جو فتنہ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرنا ہے، اس لیے سنتوں کے اندر اپنی طرف سے اشکالات پیدا کرتے. منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا طبقہ ان حضرات ہی کا ہے جو دین اور شریعت سے دور ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے امت کو سنت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے دوستو اور بزرگوں، بخاری شریف کے اس جلسے میں ہم شریک ہوئے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم جمع ہوئے. علماء کرام نے فرمایا بخاری شریف کا یہ پوری حدیث کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں.
سب سے پہلی چیز تو حضرت مفتی صاحب نے ذکر فرمائی اخلاص نیت. ہماری نیتوں کا فتور اور نیتوں کی کمی عبادات کے اندر فرق کر دیتی. مقاصد شریعت کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بندے کا کسی بھی عبادت میں جب ارادہ ہو تو قصد شارع اللہ پاک کا جو ارادہ ہے، اللہ پاک نے اس عبادت سے جو چاہا ہے اسی کو دل کے اندر نیت کر کے کیا جائے. قصد عبد قصد شارع کے مطابق ہونا چاہیے. تو ایک تو اخلاص نیت. ہمارے عمل میں شیطان کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے دنیا داری اور ریاکاری اور دکھلاوا ڈال دیتا ہے، یہ کسی شیخ وقت کی صحبت میں رہ کر ہی احساس ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو مخلص سمجھتا ہے لیکن اخلاص میں بھی کس کس طریقے سے ریاکاریاں آ جاتی. دوسرا مسئلہ ہے اتباع سنت. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مجموعہ امام بخاری کا، انہوں نے ہمیں لا کر بتلایا کہ دین کے جس معاملے پر عمل کرنا ہو، جس زمانے میں تو زندگی گزار رہا ہے، ان احادیث مبارکہ سے احادیث اس طریقے سے مسائل مستنبط ہوں گے کہ تمہاری زندگی میں الیوم اکملت لکم کا چیلنج اللہ پاک نے جو قیامت تک کے لیے دیا ہے، کسی چیز کے اندر تمہیں کمی نہیں ہوگی. یہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسائل مستنبط کیے اور حضرات محدثین اور مجتہدین سے کہا کہ اس طریقے سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں امت کو اتباع سنت پر باقی رکھنے کے لیے مسائل کا استنباط کرنا ہوگا. اور تیسری چیز آخر میں جو ذکر فرمایا، کثرت ذکر، اللہ پاک کی یاد، ذکر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ جو کلمات ہے اور اس کی روشنی کے اندر جو فضیلتیں اس کی ذکر کی گئی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت سے سخت حالات آئے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُ، آپ صبر سے کام لیجیے. اور فوراً فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید میں لگی. جب بندے کو مخلوق کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچتی ہیں اور وہ ان کو بڑا سمجھ کر اس تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے، ایسے موقع پر یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ذکر اللہ ہمیں تقویت اور طاقت دیتا ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ تکلیف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد قبلی. اتنی تکلیف کے باوجود اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ آپ اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید بیان کیجیے. تو نبی کو جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، یذکر اللہ احیانا، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں ہیں، پھر بھی بار بار تاکید ہے. تو اس وقت امت محمدیہ پر بھی جو حالات ہے، اتباع سنت اور ذکر اللہ کی کثرت، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم کتاب و سنت کی اہمیت کو سمجھے اور اللہ تبارک تعالی ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حفاظت کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد.